عظیم سنت ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ان تمام معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دیا جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ علیہ السلام کی کیا سنتیں ہیں، نکلتے وقت کی کیا سنتیں ہیں، وضو میں کیا سنتیں ہیں، نمازوں میں کیا سنتیں ہیں۔ یہ اتنی پیاری زندگی ہے اگر آپ سنتوں پر عمل کر لیں۔ اور بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، محض سنت ہونے کی وجہ سے، محض لاپرواہی کی وجہ سے، یا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب معلومات نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ علم نہیں ہے۔ تو یہ بات نشین فرما لیجئے، جو آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ اور جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی یہ چاہے گا کہ آج میری کوئی سفارش کرے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، اور یہ آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ سکے گا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا اور سنتوں کی پیروی کیا کرتا تھا، اس لیے آپ میری سفارش فرمائیں۔ تو سنتوں کی پیروی کرنے والے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ محروم ہے۔ مردوں کو اس بات کا حکم کیا جائے، خاص طور پر چہرے پر داڑھی رکھنا یہ واجب کا درجہ ہے۔ جو آدمی اس سنت سے محروم ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہ کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے۔ باقی اعمال اگرچہ اس کے اچھے ہوئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، نبی علیہ السلام کی زیارت سے وہ محروم ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں مردوں کو بھرپور اس کی تلقین کی جائے، بیٹوں کو، شوہروں کو، بھائیوں کو اس بات کی تلقین کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اور تیسرا فرشتہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِي يَنزِلُ بِبَيْتِ الْمَقْدَسِ، وہ فرشتہ جو بیت المقدس میں اترتا ہے وہ یہ آواز لگاتا ہے أَلَا مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَامًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ سَائِرَ عَمَلِهِ، سن لو کہ جس آدمی نے حرام مال کمایا اور اس کے پیٹ میں حرام چلا گیا، اس کے تمام اعمال قبول نہیں ہیں۔ حرام کے لقمے پر اللہ پاک اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ اس سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے، نہ اس سے نماز قبول کی جاتی ہے، اور نہ اس کا روزہ اور نہ اس کا کوئی دیگر عمل قبول کیا جاتا ہے۔ تو عبادات کا بہت بڑا دخل حلال مال سے ہے، پاکیزہ مال سے ہے۔ اپنے مالوں کو جانچ پڑتال کرتے رہا کریں، کہیں مال کے اندر حرام مال نہ مل کر آئے۔ اور اپنے گھروں میں سربراہوں سے، سرپرستوں سے، شوہروں سے ایسے ناحق مطالبات نہ کیے جائیں کہ جن مطالبات کو پورا کرنے کے لیے انہیں حرام میں ہاتھ ڈالنے کی نوبت آئے۔ یہ گھروں میں خواتین کا مزاج ہو، قناعت شعاری کا مزاج ہو، تھوڑے پر صبر کرنے کا جذبہ ہو، اور یہ بار بار آپ اپنے مردوں سے، شوہروں سے یہ کہیے کہ تھوڑے پر ہم صبر کر لیں گے لیکن حلال مال ہونا چاہیے، ہمیں حرام مال نہیں چاہیے، ہمیں حرام کروڑوں کا آئے، ہمیں حرام مال نہیں چاہیے۔ تھوڑا ہے ہمارے لیے 1000 روپیہ بھی ہے، وہ تھوڑا ہے وہ ہمارے لیے سونا ہے، اس میں ہمارے لیے برکت ہے۔ حلال مال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور حرام مال میں اللہ پاک نے برکت نہیں رکھی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک حلال مال کو بڑھاتا ہے اور حرام کو اللہ پاک گھٹاتا ہے۔ اور حلال میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آمدنی آپ کی تھوڑی ہے لیکن گزر بسر سکون سے ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ پاک دلی اطمینان عطا فرمائے گا، عبادات میں لذت پیدا ہوگی، اللہ کی طرف رجوع بڑھے گا، اور جس پیٹ میں وہ خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ اور حلال کا کمایا ہوا پیسہ تھوڑا تھوڑا جوڑا جوڑا جس پیٹ کے اندر جائے گا حلال کا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے دل میں عبادت کے جذبات کو پیدا کرے گا۔ اور جانتے ہو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جنت الفردوس کے اس حصے
حصے میں کہ جس جنت الفردوس کی چھت اللہ پاک کا عرش ہے۔ یہ کون آدمی ہوگا؟ یہ وہ آدمی کہ جو کثیر العیال ہے، جس کے ذمے لوگوں کے اخراجات ہیں، جس کے ماتحت پلنے والے اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بھی چھوٹے ہیں۔ کثیر العیال یعنی نگہداشت، اس کے ماتحت نگہداشت جن کی یہ کر رہا ہے، زیادہ افراد ہیں، آمدنی اس کی تھوڑی ہے، قلیل آمدنی ہے، لیکن حلال ان کو کھلاتا ہے، حرام نہیں لے کے آتا، اور روزانہ حلال کی پابندی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور جنت الفردوس کے اس حصے میں کہ جس کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام کے ساتھ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری راتیں، اور یہ لیلۃ القدر کی راتیں، اور یہ قرآن کا پڑھنا، یہ سب کچھ رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ حلال مال کا اہتمام کریں، حلال کی پابندی کریں، سارا دن محنت کرتا رہے، ساری رات آدمی عبادت میں لگا رہے۔ عبادت میں یکسوئی نہیں آ سکتی، عبادت میں سکون نہیں آ سکتا جب تک مال اس کا حلال نہ ہو۔ حرام مال کی وجہ سے عبادت کی لذتیں چھن جایا کرتی ہیں، تو اس لیے حلال مال کی پابندی کی جائے۔ وَأَمَّا الَّذِي يَنزِلُ بِمَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور چوتھا وہ فرشتہ جو مسلمانوں کے قبرستانوں میں آتا ہے، اور وہ قبرستانوں میں آ کر یہ آواز لگاتا ہے، یا اہل المقابر، اے قبرستان والو، بِمَاذَا تَغْتَبِطُونَ وَعَلَى مَاذَا تَنْدِمُونَ، کہ بتاؤ تمہیں کس چیز پر رشک آتا ہے، کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، اور کس چیز پر تمہیں افسوس اور ندامت ہے۔ فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، ندامتنا علی ما فات من اعمارنا، ہماری جو عمریں ضائع ہو گئی ہیں، اور جن عمروں میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے، زندگی کے لمحات جو بیکار ہو گئے، ان پر ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں گے کہ ایک عمل، ایک سبحان اللہ جس شخص نے ان سے زیادہ کہا ہوا ہوگا، اس کی جو آخرت میں عزتیں ہوگی، ان کو جو مقام جب ملا ہوا دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہمارا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد سب سے زیادہ جنتیوں کو بھی جو قلق اور افسوس ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ دنیا کے اندر جو فلاں وقت بیکار کیوں گزر گیا۔ اس لیے ہم اپنے وقتوں کو بیکار نہ کریں۔ زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی تسبیح کے کلمات ہوں، اور اللہ پاک کی تقدیس کے کلمات ہوں، سبحان اللہ کا کلمہ، اللہ اکبر کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں، زبان اللہ کے ذکر میں استعمال رہے، زبان چلتی رہے۔ جتنا زبان کو ذکر میں استعمال کریں گے، خیر کے کاموں میں استعمال کریں گے، گناہوں سے یہ زبان بچتی رہے گی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں جو افسوس ہوا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہ ہماری عمریں جو برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، زندگی کے قیمتی لمحات ہم نے ضائع کیے ہیں، عمل نہیں کیا۔ وَنَغْتَبِتُ بِأَهْلِ الْجَمَاعَةِ، اور ان سے کہا جائے گا اچھا یہ بتاؤ تمہارا رشق کس بات پر ہے، تمہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے دنیا والوں کی؟ وہ کہیں گے دنیا والوں کی ہمیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایک تو ان کا قرآن مجید پڑھنا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسرا وَتَذَاكُرِهِمْ الْعِلْمَ، اور علم کے مذاکرے، ایک دوسرے کو دین کی بات بتا رہے، ایک دوسرے کو دین کی بات سکھا رہے، یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا تدبر کے ساتھ ہو، غور و فکر کے ساتھ ہو، کبھی کبھی اصلاح کی نیت سے ہو کہ اس میں جو اعمال آئیں گے، جو اللہ کی نصیحتیں آئیں گی، ان پر میں عمل کروں گا۔ اور کبھی کبھی ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ دیکھتا ہوں اللہ پاک کی میرے لیے کیا احکامات ہیں، اللہ پاک کے میرے لیے کیا احکامات ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مجھے کیا پیغام آیا، اور جو پیغام اس رکوع میں آئے گا میں عمل کروں گا۔ عمل کرنے کی نیت سے پہلے یہ بیٹھے کہ جو عمل اس میں عمل کی بات آئے گی، جو اللہ کا پیغام آئے گا اس پر میں عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو یہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے اس طرح سے۔ اور دوسرا علم کے مذاکرے، علم کے مذاکرے دین کی بات ایک دوسرے کو بتانا، لیکن دین کی بات ایک دوسرے کو بتانے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ مستند بات ہو، آپ کے پاس مضبوط بات ہو، پکی بات ہو، کچی بات نہ ہو۔ یہ آج کل موبائلوں پر SMS اس قدر جو ہے گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ حدیثیں ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں، بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے، جناب صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، حدیث نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بخاری
بخاری میں دیکھیں تو اس حدیث کا نام ہی نہیں ہے، مسلم میں دیکھیں تو اس حدیث کا نام ہی نہیں ہے، ترمذی میں دیکھیں تو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جب تک مستند بات آپ کے پاس نہ پہنچے، مستند آدمی کی طرف سے آپ کے پاس نہ پہنچے، اس بات کو ہرگز آگے نہ نقل کیا جائے۔ اگر آپ ایسی بات کو آگے نقل کرتی ہیں اور اس کو حدیث کا حوالہ دے کے کہتی ہیں، اور اگر وہ حدیث نہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، جان بوجھ کر اس نے جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ سخت کی سخت وعید ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، نہ بتائی ہو، نہ ارشاد فرمائی ہو، اس بات کو حدیث کا نام دے کر آگے نقل کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے اقوال آ رہے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا، بھئی حضرت علی کی سیرت دیکھ لو، یہ اقوال حضرت علی کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ملتے، پتہ نہیں کس کا قول ہوتا ہے، جس کا قول ہے وہ حضرت علی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے مستند باتیں آگے نقل کی جائیں۔ ہر کذا حدیث میں آتا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔